فوج کا لائن آف کنٹرول پر ہندوستانی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر آج رات متعدد مقامات پر پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر نکیال، کھوئی رٹا، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستان فوج نے ان سیکٹرز میں دشمن کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ افواج پاکستان دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار اور پرعزم ہے۔ سیکورٹی ذرائع پاکستان پرامن ملک اور خطے میں امن چاہتا ہے۔ پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے دشمن سے پھر واضح کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور وزیر اطلاعات عطا تارک کا قومی سلامتی پر سیاسی جماعتوں کے ارکان کے ساتھ ان کیمرہ سیشن۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر قومی سلامتی کے امور پر غور۔ وزیر اطلاعات عطا تارک نے سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ کا بائیکاٹ۔ نون لیگ نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قومی یکجہتی کے اظہار کو بانی پی ٹی آئی کی شرکت سے مشروط کرنا کوتاہ اندیشی ہے۔ یہ حب الوطنی کو مشروط کرنے کے مترادف ہے۔ وطن اور ملک کی سلامتی شخصیات اور لیڈرشپ سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ پلوامہ کے وقت ہماری قیادت بانی پی ٹی آئی کی فرمائش پر قید تھی۔ جیلوں سے باہر قیادت نے بانی کی بلائی بریفنگ میں شرکت کی تھی۔ ہم نے قومی اتحاد میں رکھنا نہیں ڈالا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ ہر وقت ملک کا بائیکاٹ۔ یہ یہی کر سکتے ہیں، یہ کبھی پاکستانی بن کر نہیں سوچ سکتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے تنقیدی وار۔ بغیر کسی ثبوت پہلگام سے پاکستان کو جوڑنے کی ہر کوشش واضح طور پر مسترد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پہلگام واقعے کے بعد سے بھارت کے اشتعال انگیز رویے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا بھارتی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں موجودہ کشیدگی پر پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار۔ واقعے کی پس پردہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے بین الاقوامی شفاف غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کی پیشکش کو دہرایا۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی تمام شکلوں مظاہر میں مذمت کی ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی مغربی سرحد پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ پاکستان اس طرح کے تنازع میں الجھنا نہیں چاہتا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی پیش رفت پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پہلگام فالس فلیگ اور بھارت کی اشتعال انگیزیاں۔ پاکستان کا باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ مستقل مندوب کو سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ سلامتی کونسل میں خطے کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات اور اشتعال انگیزی سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اقدامات کو بھی اجاگر کرے گا۔ بھارت کی جانب سے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کے ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسد گیلانی سمیت پاکستان میں ایرانی سفیر اور دیگر سینئر حکام نے استقبال کیا۔ عباس عراقچی صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بھی شیڈیول۔ پاک ایران تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی وفد اسلام آباد سے بھارت بھی جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد الزامات سے آگاہ کیا۔ سنتاس معاہدے کو التوا میں رکھنے کے بھارت کی غیر قانونی اقدام کی مذمت کی گئی۔ علاقائی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔
اسحاق ڈار نے پہلگام واقعے کی شفاف اور زادانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کی پیشکش سے بھی آگاہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ کا سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور دیا گیا، کہا افریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی سے گریز کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملیشین وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، پاکستان کے خلاف بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات اور بے بنیاد الزامات یکسر مسترد کر دیے۔ ملیشین وزیر خارجہ کی پاکستان کے موقف کی حمایت۔ جی ہاں، یہ بیان پاکستان کا دعویٰ بھارت اگلے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے، ایک سنجیدہ سفارتی اور عسکری صورتحال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آئیے اسے آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ پاکستانی حکومت، فوج یا میڈیا کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی معلومات ملی ہیں یا انہوں نے ایسے شواہد دیکھے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بھارت کوئی فوجی کارروائی جو ہے وہ اگلے 36 گھنٹوں کے اندر کر سکتا ہے۔ ایسے بیانات عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب بھارت میں کسی دہشت گرد حملے کا الزام پاکستان پر لگایا ہو، لائن آف کنٹرول LOC پر جھڑپیں یا گولہ باری ہوئی ہو، سیاسی یا سفارتی کشیدگی بڑھ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا بیان دینے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا، پاکستان اس طرح کا دعویٰ کر کے عالمی برادری کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے دفاعی اقدامات کو جائز قرار دینا چاہتا ہے، بھارت کو ممکنہ جوابی کارروائی کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ پاکستان اپنی افواج یا فضائیہ کو ہائی الرٹ پر رکھ سکتا ہے۔ بھارت اس دعوے کو رد یا وضاحت کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ یا چین جیسے ممالک تحمل کی اپیل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہر نئی آنے والی نیوز جو کہ آپ کو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے تو میرے چینل کو فالو اور سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ۔